میرا باپ فوجی تھا، میں فوجی تھا، میرے بچے میں نے فوج میں دیے ہوئے. جب آپ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میری بچیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. میری طرح کے ہزاروں شہیدوں کے والدین ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ میرا بیٹا میرے سامنے آیا ہے شہید ہو کے تو میری آنسو نہیں نکلے. تو کون کہتا ہے کہ میری ٹانگیں کام سکتی ہیں، میرے بچے کی ٹانگیں کام سکتی ہیں. اس کو پہلی گولی لگی تھی وہ بھاگ جاتا، دوسری پہ بھاگ جاتا، 22 گولیاں اس نے کھائی ہیں، ایک ایک کھاتا رہے، آگے بڑھتا گیا جب تک سانس نہیں نکلے وہاں تک لڑتا رہا ایف سی سے. تو انہوں نے کہا جی میں کرنل بول رہا ہوں، کرنل صاحب کو اپنا نام انہوں نے بتایا. تو انہوں نے کہا جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو میں نے کہا جی آپ کے پاس جو بیٹا ہے پہلے اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ مجھے تو اس نے بتایا ہوا تھا کہ اس ٹائم پہ میری کوئی خبر آئے گی. تو انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. میں اس کا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے گولی سینے میں کھائی ہے یا پیٹھ میں کھائی ہے؟ اگر پیٹھ میں کھائی ہے تو وہیں دفن کر دو، کیونکہ میں فوجی خاندان سے تعلق ہے میرا، اور چکوال میں رہتا ہوں جہاں ہر بچہ فوجی ہے. تو اگر پیٹھ میں گولی ہے تو یہاں نہیں لے کے آنا. اگر انہوں نے کہا جی ٹھہرو میں بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا جی آپ کے بیٹے کے سینے میں 22 گولیاں. میں نے کہا میں خوش ہوں، اس کو فوراً لے آؤ، دلیر ہے، میں اس کا استقبال کروں گا. کیونکہ مسز کو یہ کہا تھا کہ رونا نہیں ہے، اگر آپ نے آنسو نکالے تو اس کی شہادت پہ وہ جو اثر آئے گا، جو اس کا درجہ ہے وہ کم نہ ہو جائے. ہم میں سے کوئی بندہ، میرے ساتھ میرے بچہ بھی کھڑا تھا جو اب چھوٹا فوج میں، میری تینوں بیٹیاں میرے ساتھ کھڑی تھیں، میری بیوی کھڑی تھی، کسی نے آنکھوں سے آنسو. السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. یقیناً میرے آنے سے پہلے آپ نے ویڈیو دیکھا. میں اس جذبے کو، اس خلوص کو، اس بہادری، اس شجاعت کو جتنا بھی سلوٹ کروں کم ہے کہ یہ تحمل، یہ صبر، یہ برداشت بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایک بیٹے کا باپ ہونے کے ناطے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے پیاروں کا جنازہ نہ اٹھانے دے، کہ جانے کی عمر جن کی ہو انہی کو جانا چاہیے. اور یہ میرا سلوٹ، میرا سلام اس بہادری، اس شجاعت، اس تحمل، اس صبر کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. مگر مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ آپ کی ان قربانیوں کو، آپ کی اس حب الوطنی کو، آپ کے اس تحمل کو، اس صبر کو چند افراد ادارے کے کمپرومائز کر دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں، منظر سے غائب کر دیتے ہیں، مایوسی اور نفرت میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی ضد، اپنی انا اور آئین سے عہد شکنی کے باعث. یہ پوری تاریخ ہے، آپ کو سمجھنی ہوگی. اور آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ ریاست کے بیانیے بدلتے رہتے ہیں وقت اور ضرورت کے تحت، کہ کبھی طالبان امریکہ کی نظر میں دہشت گرد تھے، اب ان سے صلح ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں. یہ ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں سیکھا کہ ہم جنہیں دہشت گرد کہتے رہے، ریاست نے 2 منٹ میں ان سے صلح کر لی. تو ریاست کی پالیسیوں کی بھیٹ چڑھتے ہیں جوان، اور جنگیں کبھی امن کا باعث نہیں بنی. امن کا باعث ٹیبلز پر بیٹھ کر ہی ہوتا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا ان قربانیوں کے ساتھ کہ اسی علاقے کے لوگوں نے خانہ کعبہ پہ بھی گولی چلائی ہے. وہ ایسی بہادری، شجاعت سے لڑے ہیں اس زمین پر جس کے نام پر ہم مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جس فلسطین کے لیے ہم چیخیں مارتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اس کے اسرائیل کے ایک پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو کل ملا کر اب تک اتنے نہیں مارے جتنے ایک پاکستانی بریگیڈیئر ضیاء الحق نے مار دیے فلسطینی. پڑھیے، غور کیجئے. میں اس جذبے کو کہیں رائیگاں نہیں کرنا چاہتا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی قربانیاں غلط ہیں، ناجائز ہیں، یا آپ کا جذبہ کمزور ہے. نہیں، مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی تو غور کرنا ہوگا کہ یہ قربانیاں لینے والے کیا فائدے لیتے ہیں. جنرل رانی سے لے کر عروسہ عالم تک کی کہانیاں بھی اسی ادارے کی ہیں نا. آپ قربانیاں دیتے ہیں، نچلا طبقہ، لانس نائک،
ان جن کے گھر کی روٹیاں بھی پوری نہیں ہوتی مگر عیش کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی غور کرنا ہوگا۔ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا آپ نے سنا کہ آج حامد میر کو ایک تقریر کرنے کے الزام میں چینل سے برطرف کروا دیا گیا؟ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چینل کہلاتا ہے، مگر ہر موقع پہ میں 2000 واقعات سنا سکتا ہوں۔ آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے، میر شکیل الرحمان جب اندر تھے میں سب سے زیادہ بولا ہوں میرے خیال میں، ایز اے فرد ان کے ادارے کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ بولا تو میں بولا ہوں۔ میں نے جتنا جو میرا حصہ بنتا تھا یا جتنی میری اوقات تھی، کتنوں نے دیکھا کتنوں نے نہیں دیکھا، کتنوں نے سنا نہیں سنا، میں جو کر سکتا تھا۔ مجھے بہت سی خرابیاں بھی پتہ ہیں، مگر غلط کسی کے ساتھ بھی ہو وہ غلط ہی ہوتا ہے۔ مگر میں نے جیو کو کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھا، میں میروں کو کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتا تھا۔ ان کی پوری ایک تاریخ ہے۔ یہ حامد میر کو پہلے بھی نکال چکے ہیں دباؤ پر، میں درجنوں واقعات سنا سکتا ہوں۔ حامد میر کے بھائی عامر میر کو 2 دفعہ نکال چکے ہیں ایسے ہی دباؤ پہ، اور درجنوں لوگوں کو۔ میں آگے آؤں گا کہ حامد میر کا پروگرام بند کر کے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، حامد میر کو نقصان نہیں ہوا۔ میں اپنے لاسٹ پروگرام میں یہ کہتے کہتے رہ گیا کہ حامد میر نے کہا تھا نا کہ ہمیں نکلوا دو تاکہ میں آزادی سے بول سکوں۔ کاش حامد میر کے ساتھ آج جو باضمیر اینکر ہیں، صحافی ہیں، وہ بھی اپنے اداروں سے استعفیٰ دے کر چلے جائیں، اور کاش باضمیر سیاستدان بھی آج اسمبلی سے اٹھ کر چلے جائیں، تو یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے ابھی گر جائے گا، 2 منٹ نہیں لگیں گے، قیامت میں جائے گی وہاں۔ مگر ہم کبھی ایسا کر نہیں پائے، کاش ہم ایسا کر سکتے۔ ہم ساری عمر ایک ایک کر کے ہی شہید ہوتے رہے، مرتے رہے، رلتے رہے، جب اس وقت تک جب تک ہمارے گھروں میں آگ نہ آ جائے، اور شاید یہ انسانی فطرت بھی ہے۔ میں سب سے پہلے تو اپنے سندھی بھائیوں سے آج معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پچھلے پروگرام میں لفظوں کا کوئی ہیر پھیر ہوگا، میری نیت خراب نہیں تھی۔ میں نے تاریخ کے حوالے سے کہا تھا، میں اس پہ ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ مزاحمتوں کی تحریک میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ 85 کی اسمبلی کی بات ہے۔ CIA کراچی نے اعلان کیا کہ آج ایک پریس کانفرنس سے ایک انویٹیشن بھیجا کہ جی پریس کانفرنس اٹینڈ کرنے آئیے، کچھ دہشت گرد ڈاکو پکڑے۔ جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ سندھ کے کچھ حیدرآباد کے ڈاکٹروں کو پکڑا گیا تھا، اور سندھ میڈیکل کالج کے جن پر ڈکیتی کا الزام تھا۔ تو میں نے ایک سندھی ڈاکٹر سے بات کی جو ملزمان تھے، کہ میں نے کہا یار آپ ڈاکٹر ہیں، یہ کہنے لگے جب آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں نا تو سپلائی قائم رکھنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ ڈکیتی نہیں ہے، یہ میری آزادی کی تحریک کا حصہ ہے۔ تو انگریزوں کے دور کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اس دور میں انگریزوں کے خلاف، جیسے یہاں کچھ رہنے والے پاکستانی مجھے شرمندگی یہ بتاتے ہوئے کہ امریکن سسٹم کو لوٹنا ایک عین جہاد سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک بہت بڑے پاکستانی ملینر، بہت بڑے مذہبی نے اسی حوالے سے کہا تھا، وہ فراڈ کرتے رہے اس ملک میں اور بہت فائدے لیے اس ملک سے۔ تو جب وہ فراڈ کر رہے تھے تو ایسے ہی ایک موقع میں انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ کو لوٹنا ایک جہاد ہے۔ میں اس بحث میں نہیں آنا چاہتا، اس کے باوجود میرے سندھی بھائیوں کا دل دکھا ہو تو میں معذرت چاہوں گا۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حامد میر کا پروگرام جنید کریں گے جو ان کے نیوز اینکر ہیں۔ جب حامد میر GNN میں چلے گئے تھے تو جب بھی جنید نے کیا تھا تو میں نے میر شکیل الرحمان کو میسج کیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ جنید کو کیپٹل ٹاک میں دیکھ کر مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ مرغوں کی لڑائی میں کسی معصوم نئے پیدا شدہ چوزے کو اتار دیا جائے، تو اس لڑائی کا، اس مرغے کی لڑائی کا کیا انجام ہوگا یہ سب کو پتہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ پابندی کتنے دن رہتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہاں پر یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ حامد میر ایسے نہیں بولے۔ مجھے ایک یقین ہو گیا ہے کہ فوج میں 2 سیگمنٹ ہو چکے ہیں، ایک باجوہ گروپ ہے، ایک فیض حمید گروپ ہے، اور باجوہ چاہتے ہیں کہ فیض حمید آرمی چیف نہ بن سکیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں نہیں، جیسا کہ ریومرز ہے باجوہ کہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، مگر حامد میر کی تقریر کے بعد یہ طے ہو گیا
کہ جنرل فیض حمید اب آرمی چیف نہیں بنیں گے. یہ مجھے یقین ہے کہ ان کے گولی لگنے کے قصے جو سامنے آئے ہیں اور جو ان کی زید انا، اس زید انا پہ مجھے یاد آیا کہ حامد میر یہ کہتے ہیں کہ مشرف کے خلاف بولنے پر، ان کے خلاف انسٹانس لینے پر کہ انہیں غدار قرار دیا جائے، نواز شریف حکومت میں جو کیس چلا تھا تو انہیں گولی ماری گئی. ایسا ہی ہوا ہوگا. مسنگ پرسن کا معاملہ بھی تھا. مگر میں حامد میر کی انتہائی سپورٹ کے باوجود میں کھڑا ہوں. اگر مجھے جان دینا پڑی تو میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں کہ وہ حامد میر ہی نہیں، کسی صحافی پہ بھی ظلم ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. غلط صحیح کا فیصلہ بعد میں ہوگا، مگر گولی مارنا، پروگرام بند کروانا، نوکریوں سے نکلوانا، تشدد ذہنی اور جسمانی دینا، میں خلاف ہوں اس کے. وہ کوئی بھی ہو، بدترین دشمن ہو، میرا مخالف ہو. مگر ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں حامد میر کے، میں اس پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں حامد میر کے اس اسٹانس سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا کہ مشرف کو سزا ملنی چاہیے تھی. مشرف کو اس لیے ملنی چاہیے تھی کہ کمزور طبقے کا تھا. وہ جنرل مشرف تو ہوا میں تھے جب کو ہوا ہے. جو نیچے جنرل تھے، جو کور کمانڈر تھے، جنہوں نے ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف ماننے سے انکار کر دیا تھا، پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق انہیں مان لینا چاہیے تھا نا کانسٹیٹیوشنلی، انہیں سب کو معاف کر دیا گیا. جنہوں نے مزے لیے کیونکہ مشرف ایک کمزور طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اسے مثال عبرت بنانا چاہتے تھے. اور میں جانتا ہوں کہ نواز شریف ایک ضدی منتقم مزاج آدمی ہے. میں یہ واقعہ پہلے سنا چکا ہوں کہ ضیاء شاہد نے نیو یارک میں کہا تھا، جو مشرف کے اس وقت نواز شریف کے بڑے قریب تھے آرمی چیف بننے کے بعد مشرف کے، کہ اس کو تو آرمی چیف یوں بنایا ہے کہ ایک کمزور طبقے سے تعلق رکھتا ہے. نئے آرمی چیف کا فیصلہ کرنے تک کہ کون سا اصل لے کر آنا ہے، اس وقت تک اسے رکھیں گے، اس کے بعد اسے ہٹا دیں گے. کیونکہ یہ اربن علاقے کا آدمی ہے، فوج رورل علاقے کی ہے، تو اس کی کوئی لابی شابی تو ہے نہیں فوج میں. اور میں خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا. مگر فوج اس وقت تک ایک ڈسپلن ادارہ تھی جو اب نہیں رہی. میرا یقین ہے کہ جب معاشرہ بکھر رہا ہو، ٹوٹ رہا ہو اور سب ادارے بگھر گئے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ادارہ ابھی تک منظم رہ جائے اور آخر تک منظم رہے. بہرحال تو سزا غداری کا مقدمہ تو اس وقت کے سارے کور کمانڈر سے ہونا چاہیے تھا، کراچی کے کور کمانڈر سے لے کر منگلہ کے کور کمانڈر تک اور پنڈی کے کور کمانڈر تک، وہ جو بریگیڈیئر 101 کہلاتا ہے اس تک. مگر نہیں، مشرف کو پھانسا گیا تھا اس لیے کہ وہ کمزور طبقے کا تھا اور نواز شریف اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے کہ میں نے تجھے فیور کیا تھا، تو نے میرے خلاف یہ کیا. تو جب آپ میرٹ توڑیں گے اور فیور لیں گے تو یہی ہوتا ہے. اور نواز شریف ہر دور میں یہی کرتے رہے ہیں. انہوں نے میں یہ پورا یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف فوج سے پنگا نہ کرتے، 4-6 الیکشن خاموشی سے ہونے دیتے اور ایمانداری سے کام کرتے، قربہ پروری نہ کرتے، بٹوں کو اور ڈاروں کو صرف اپنی کیبنٹ میں نہ رکھتے اور ان کو نہ نوازتے کہ یہ سرور چودھری گورنر پتہ ہے یہ کیسے پاکستانی سیاست میں آیا، کہ یہ صرف نواز شریف سے اٹک جیل میں 99 کے کو کے بعد ملنے چلا گیا تھا تو اس کے سلے میں گورنر بنا دیا تھا کیونکہ ان کے باپ کی جاگیر تھی نا. تو یہ یہاں پر میں حامد میر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا کبھی بھی کہ ذاتیات کی بنیاد پر لڑائی نہیں ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ بھارت سے دوستی ہونی چاہیے، میں بھی کہتا ہوں، اور اسرائیل سے بھی ہونی چاہیے. یہ اسٹانس جو ہماری عوام کا لوگوں میں حامد میر کہتے ہیں نا کہ عوام کے امنگوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا، تو عوام کا یہ اسٹانس جو ہے، یہ رائے بنائی گئی ہے. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے، دوستی ہو جائے، تو پھر بتایا جائے کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، آپ کی سابقہ پالیسیوں سے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے اور کتنے تباہ ہوئے، اس ملک کو کیسا کیسا نقصان پہنچا. تو میں اس معاملے میں حامد میر کے ساتھ بالکل نہیں ہوں. مگر جب کسی صحافی پہ تشدد ہوگا، وہ حامد میر ہو، وہ عامر میر ہو، وہ اسد طور ہو، وہ ابصار عالم ہو، کوئی بھی ہو، میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب حامد میر کو گولی لگی تو ان کے چھوٹے بھائی نے ٹیلی ویژن پر آ کر کہا، اور جب وہ ٹیلی ویژن پر آئے اور انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام بابر پر، جنرل ظہیر الاسلام پہ الزام لگایا اس وقت کے ISI چیف پر کہ ان کے کہنے پہ گولی ماری گئی. اس سے 5 منٹ پہلے
میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے حامد میر کی خیریت پوچھی. تو حامد میر کو میں جانتا ہوں کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ظہیر الاسلام نے جنرل ظہیر الاسلام نے گولی ماری تھی. مگر آپ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جیو جو ہے عامر میر کے کہنے پہ کہہ رہا تھا. نہیں، جیو بہت سمجھدار چینل ہے، وہ مفاد پرست، قوم پر وہ موقع پرست اور کاروباری چینل ہے. انہیں پہلے سے یہ اطلاعات دی جا رہی تھیں ان کے ادارے میں. انصار عباسی جیسے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ آرمی چیف میں اور جنرل ظہیر الاسلام میں لڑائی ہو چکی ہے. اس وقت نام لے دیں، اگر جانے دیں عامر میر جو کہہ رہے ہیں، اس کو آرمی چیف کو موقع ملے گا اس کو ہٹانے کا. مگر ایسا نہیں ہوا تھا. اب میں آتا ہوں جنرل رانی جن کا ذکر کیا ہے حامد میر نے، ان کی بیٹی کی طرف. مجھے نہیں پتا کہ ان کی بیٹی جو عروسہ عالم ہے وہ تو اس وقت 75 سال کی ہوں گی. اگر جنرل فیض حمید اتنے گر گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ عشق نہ پوچھے ذات، کہ تیمینہ دولت کھر جو ہے وہ 10-12 بکتا کے آج شہباز شریف کی بیگم ہے. یا میں اس گندگی کی طرف نہیں جانا چاہتا. مجھے اتنا پتا ہے، آخری واقعہ سنانا چاہتا ہوں. مشرف کا پیک کا دور ہے. یہ جنرل رانی کا خاندان ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہا ہے، اسی فوج کا جو محب وطن ہے ایکسکیوز می، اور جو حب الوطنی کا سبق پڑھاتی ہے. آدھا ملک گوایا جنرل یحییٰ نے اس جنرل رانی کے ساتھ مل کے. ایک لمبی کہانی ہے، کون سچ ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، مگر جو کہا جاتا ہے یہ مشرف کے دور کا واقعہ ہے. پیک کا دور تھا. یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک میٹنگ میں آئے جو سالانہ اینول ہوتی ہے، جو گھومنے پھرنے کے لیے ہوتی ہے، تو ہوتا اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں پاکستان سے پاکستانی صحافی بھی آئے. اس میں مرحوم ضیاء شاہد تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، اور قادر حسن مرحوم تھے، اور ایک کوئی اور تھا مجھے یاد نہیں پڑتا ہے. تو وہ ایک ان کو بڑے غلط ہوٹل میں ٹھہرا دیا گیا تھا. میں ان کو لے کر گیا. پھر میرے ایک دوست ہیں، میں ان کے ہوٹل وہاں لے کے گیا. اور یہ دوست بھی وہ ہے جو جنرل رانی کے خاندان سے ریلیٹ کرتے ہیں، حیران کن طور پہ. تو بہرحال اس میں جنرل رانی کی بیٹی عروسہ عالم جو ایک بہت چھوٹے سے گمنام سے میگزین میں کام کرتی تھی، وہ بھی ساتھ تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم حصہ رہی ہے اور ان کے بڑے تعلقات تھے. خوبصورت خاتون رہی ہوں گی فخر عالم کی وہاں. میں نہیں جانتا تھا انہیں. بہرحال میں ان لوگوں کو کھانے پہ لے کر گیا تو میں خاتون سے گفتگو کر رہا تھا، عروسہ عالم سے. ہرشس کے کسی موقع وہ بڑی جولی ٹائپ کی خاتون ہے. اینڈ شی واز اراؤنڈ 60 ایٹ دیٹ ٹائم وٹ آئی بلیو. تو ایک دم قادر حسن مرحوم مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ لڑکے تو کیا ٹھڑک جھاڑ رہا ہے اس سے؟ ہم اس سے بچپن سے عشق لڑا رہے ہیں اور تو بیچ میں آ رہا ہے. میں ایک دم حیران پریشان. کہنے لگے پتہ ہے یہ کون ہے، اس کی کیا عمر ہے؟ میں پھر چپ. کہنے لگے یہ فخر عالم کی ماں ہے، تیری عمر کا تو اس کا بیٹا ہے اور تو اس سے جھاڑ رہا ہے. اور تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ جنرل رانی کی بیٹی ہے. اب میں حیرانی سے دیکھ رہا ہوں. تو ایک دم خاتون کہتی ہے مجھے فخر ہے کہ میں جنرل رانی کی بیٹی ہوں. اس نے پاکستان کے گندے نظام کو بے نقاب کیا. میری ماں نے. میری ماں خراب نہیں تھی، نظام خراب تھا، لوگ خراب تھے، ادارے کے لوگ خراب تھے. یہ پاکستانی مرد ٹھرکی ہیں، یہ خراب تھے. میری ماں جیسی ہزاروں لاکھوں عورتوں کو انہوں نے برباد کیا ہے. میری ماں نے تو اس نظام کو ننگا کیا ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کی شادی میرے ہی ایک قریبی تعلقات کے خاندان میں، ان کے بھائی تھے. میری سسٹر ہے، میں انہیں سسٹر کہتا ہوں. آج کل بہت شدید ناراض ہیں مجھ سے کیونکہ میں ان سے ناراض ہو گیا تھا. تو ہم دونوں کا ایک جیسا مزاج ہے تو اکثر ہمارے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. تو وہ ان کی سگی مامی رہ چکی تھی. میں بڑا حیران ہوا. سگے ماموں کے گھر میں تھیں اور نیو جرسی میں، اور یہ فخر عالم انہی سے ہے. تو ان سے طلاق ہو گئی ارلی 90s میں ہی. یہ اردو اسپیکنگ گھرانہ ہے جو کبھی لاہور میں رہا کرتا تھا، اور عروسہ عالم بھی لاہور میں ہوا کرتی تھی. عشق ہوا، شادی ہو گئی، یہاں آ گئی، مگر بن نہیں سکی، طلاق ہو گئی. تو خاتون مجھ سے فری ہو گئی کیونکہ میں ان کے جاننے والوں کو جانتا تھا سارا. تو کہنے لگے اچھا تم ایسا کرو مجھے پین اسٹیشن چھوڑ دو، میں نے اپنے سابق شوہر کے ساتھ آج ڈیٹ مارنی ہے. تو میں نے ہنس کے کہا کہ ڈیٹ مارنے کے لیے مطلب پاکستانی سوسائٹی میں یہ ٹالرنس آ گئی ہے کہ سابق شوہر کے ساتھ وہاں تو دشمنی ہو جاتی ہیں. کہہ لیں ہم بولے یہ ہمارے لیے 50s سے امریکہ اور یورپ کے معاشرے سے ہم آہنگ ہیں، اور میں تو اکثر سو بھی جاتی.
یہ انہوں نے مجھ سے کہا. میں حیران پریشان. پھر وہ چلی گئی. پھر بلکہ وہ جب جا رہی تھی تو جو میری بہن ہے وہی جنہیں میں بہن کہتا ہوں وہ میری بہن ہے بھی میری بہن, اور میں ذرا کہ جھجک کیوں رہا ہوں کہ وہ سنیں گی تو بڑی ناراض ہوں گی. ایئرپورٹ پر میری سسٹر انہیں JFK پہ چھوڑنے آئی ہوئی تھی جب وہ پاکستان واپس جا رہی تھی. وہ پاکستان چلی گئی. پھر اچانک خبر آئی کہ چیف منسٹر پنجاب امریندر سنگھ جو تھے ان سے انہوں نے شادی کر لی ہے. میں بڑا حیران. وہ شفٹ ہو گئی. میں نے اپنے دوستوں کو فون کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑا لمبا قصہ ہے. بہرحال یہ کہ یہ پرویز الہی چیف منسٹر تھے, اور جب کیپٹن ریٹائر امریندر سنگھ جو کانگریس کے چیف منسٹر تھے وہ آئے تھے لاہور, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی خاتون ہے تو ہر جگہ موجود ہوتی تھیں. وہاں انہوں نے ڈورے ڈالے تو محترم جو ہے ہو گئے زلف کے اسیر, اور یہ شادی تک پہنچی. جب شادی ہو گئی اور یہ شفٹ ہو گئی, وہاں ان کو بڑا کیسل ویسل دیا گیا, بڑے ہیرے جواہرات کی تصویریں چھپیں, پورا لدے ہوئے جیسے میاں داد کی بہو کے داؤد ابراہیم کی بیٹی کی چنی چھپی تھیں کہ لمبی چوڑی کوئی 2 کلو کے زیورات پڑے ہوئے تھے گلے میں. ایسی ان کی تصویریں چھپی تھیں اس کیسل میں جو انہیں وہاں پر گفٹ میں مہر میں دیا گیا ہے وٹ ایور. تو مجھے ایک دوست نے بتایا جو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد میں, اور چودھری شجاعت فیملی کے بڑے قریب رہے ہیں ہوں گے بھی, اس وقت بھی ہوں گے, اور ان کے حوالے سے مجھے اس دور میں بڑی خبریں بھی ملا کرتی تھیں. انہوں نے کہا کہ جب یہ شادی ہو گئی تو کیپٹن ریٹائر امریندر سنگھ چیف منسٹر مشرقی پنجاب کے بیگم نے پرویز الہی کو فون کیا کہ چودھری صاحب تسی یہ چنگا نہیں کیتا ساڈے نال, تو ساڈا تے کار ہی برباد ہو گئی. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ خاتون اس عمر میں 75 سال, میں یقین سے جانتا ہوں 75 سال کی عمر ہے وہ ان کی, مگر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے فخر عالم کے حوالے سے. میرے دوست کہتے ہیں جو اسے بہت قریب سے جانتے ہیں, وہ یہاں آتا جاتا ہے تو ان کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے, رہتا ہے, جن گھروں میں رہتا ہے, کہتے ہیں وہ بڑا ہمبل, بڑا نائس, بڑا انٹلیکچوئل لڑکا ہے. تو یہ بچوں کی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. بہرحال میں آج کا پروگرام یہیں ختم کرتا ہوں. 20 منٹ آلریڈی ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا لانگ ڈیوریشن ہوتا ہے, تو انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.